آج کل کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں کے گھر میں جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں، ان میں محرم بھی ہوتے ہیں، غیر محرم بھی ہوتے ہیں، ان میں بھائی بھی ہوتے ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، ان میں خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے گھر ہیں جن میں دیور جیٹھ ہر کوئی موجود ہوتے ہیں، اور ان سب سے اس طریقے سے بات کرتے ہیں گویا کہ وہ ان کا اپنا بھائی ہو۔ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف وہ جو تمہارا اپنا حقیقی اپنی ماں کے بدن سے ہو وہ تمہارا اپنا بھائی ہے، اس کے علاوہ جتنے تمہارے رشتے دار ہیں ان سب سے تمہیں پردہ کرنا ہے، ہاں وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہو یا ماموں زاد ہو یا چچا زاد ہو۔ آپ کے بھائی مان لینے سے وہ آپ کا حقیقی بھائی نہیں بن جائے گا، آپ کے منہ وہ بولنے سے کہ تو میرا بھائی ہے وہ آپ کا بھائی ہو نہیں جائے گا۔ اسی لیے مرد، کیونکہ مرد ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ کتنوں آپ کے ساتھ مخلص طور سے رہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ اپنا جو رنگ ہوتا مردوں کا وہ دکھا ہی دیتے ہیں۔ معزز سامعات، وہ عورت کامیاب ہے جس نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی، جس نے اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کی، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جس نے اپنی نظر کی حفاظت کی۔ عورت کو ہر ٹائم یہ محسوس ہونا چاہیے کہ کوئی مرد ہے جو اس کی طرف گندی نظر سے دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کو خود سے بچانا ہے۔ جس طرح کوئی ہم چراغ روشن کرتے ہیں اور اس چراغ کو جلا کر یوں ہی چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی ہوا آ کر اسے ضرور بجھا دے گا، لیکن اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے، اسے ہم بچائیں گے ہوا کے جھونکے سے، وہ نہیں بجھے گا۔ عورت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی عزت و ناموس کا چراغ جل رہا ہے، اگر اس کی ہم حفاظت نہیں کریں گے تو غیر مرد کی نگاہ ہوا کی مانند چیز کی نگاہ کو آئیں گی اور ان کی عزت و ناموس کا چراغ غل کر دیں گی۔ اس لیے ایک نابینا کا واقعہ ہے کہ ایک رات اسے شدید پیاس لگی اور رات کی سخت اندھیری رات کی ہوئی، راستے میں وہ مٹکا لیے، سر پہ مٹکا لیے ہوئے اور ایک ہاتھ میں چراغ لیے جا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ تو نابینا یعنی آپ تو اندھے ہیں، آپ کو چراغ رہے نہ رہے کیا فرق پڑتا ہے، آپ تو اسی طرح جاتے ہیں راستے ٹٹولتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ نے چراغ کیوں لیے ہوئے ہیں؟ تو نابینا نے کہا یقیناً میں اندھا ہوں، لیکن یہ چراغ میں نے اپنے فائدے کے لیے ہی جلایا ہے، کیونکہ رات کا اندھیرا ہے اور آنکھوں والوں جو ہے جو دیکھتے ہیں انہیں بھی رات میں اندھیرے کا صحیح راستہ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، کیا پتہ وہ ہم سے ٹکرا کر گر جائے اور ہمارا گھڑا ٹوٹ جائے، تو اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ گھڑے والے کا ہوگا، کیونکہ اتنے وہ دور دراز سے وہ پانی بھر کر آیا اور اگر اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس کا گھڑا ٹوٹ جائے گا۔ سوچئے، وہ نابینا عقل مند تھا، وہ جانتا تھا کوئی ہم سے ٹکرائے گا تو نقصان میرا ہوگا۔ تو عورت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے ٹکرائے گا، کوئی غیر مرد میرے قریب آئے گا، اس میں کسی مرد کا نہیں جائے گا، اس میں میرا جائے گا، نقصان میرا ہوگا۔ مرد تو ہمیشہ ہی موقع پرست ہوتے ہیں، عورت کے معاملے میں چاہے مرد 18 سال کا جوان ہو یا 80 سال کا بوڑھا، اگر بے پردہ ہو کر کوئی عورت نکلتی ہے تو ایک ہی وقت میں 18 سال کا باپ بھی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور 80 سال کا بوڑھا باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مردوں میں، اپنی امت میں مردوں میں جس چیز کا زیادہ خطرہ ہے نا مردوں پر، وہ ہے عورت کو فتنہ، اس لیے عورت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ معزز سامعات وزن، اللہ تعالیٰ نے جہاں بے پردہ عورتوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے پاک جو پردہ کرتی ہیں با پردہ عورتوں کے لیے جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ فرمایا اگر کوئی عورت کو گناہ کی دعوت دی گئی، کسی کو کسی مرد نے اپنی مائل اپنی طرف کرنے کی کوشش کی لیکن وہ عورت پیچھے ہٹ گئی، اپنی نظر کی حفاظت کی، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائیں گے، اور اگر وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے کرتے انتقال بھی کر جائے نا تو فرماتے ہیں کہ وہ کل قیامت کے دن شہید جو شہیدوں کی صف میں وہ کھڑے رہیں گے۔ سوچئے اس کی اتنی بڑی نعمت کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ اسلام، آج کی بہنیں اسلام پردے کو قید سمجھتی ہیں، اسلام اگر ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے تو یہ قید نہیں ہے، یہ تو عورت پردے میں تو عورت کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ جس طریقے سے ایک ہندو نے کسی مسلمان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں آپ کی مسلم جو عورتیں ہیں وہ پردہ کیوں کرتی ہیں،
वो मुस्लिम दुकान पर गए और 2 टॉफी लेकर आए। दोनों टॉफी, एक का पन्नी खोलकर और दूसरे का पन्नी बंद ही था, कवर ही था, और उसको जमीन पर डाल दिया। और हिंदू से कहा कि आप इनमें से किस टॉफी को पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो पैक रहेगा उसे, अगर खुले हुए को अगर हम लेंगे तो उसमें जाहिर जैसे चींटी है, कुछ भी मिट्टी गर्द से पड़ गया, वो पैक को उठा लिए, पैक की हुई टॉफी को। तो उन्होंने फरमाया कि इसको क्यों नहीं उठाए। तो वो बोले ये तो गंदा हो चुका है। तो बोले यही हाल हमारे मुसलमान औरतों का है कि अगर वो बेपर्दा घर से निकलती है तो उस पर चींटी जैसे मानी गैर मर्द जो है उनकी नजर पड़ेगी। इसीलिए अगर वो पर्दा निकलती है तो फिर दोबारा उसको कोई नहीं अच्छी नजर से देखता है, उसे कोई लेने की कोशिश नहीं करता है। और अगर ये कवर रहती है, पर्दे में रहती है, तो हर कोई उसे चाहता है। इसीलिए हमारे इस्लाम ने हमें पर्दे का हुक्म दिया। हम तमाम बहनों को चाहिए कि अगर हम घर से निकले तो अपनी नजरों को नीचे करके जाएं, अपने किसी मर्द की नजर ना हम पर पड़े। आप इस कदर सख्त मिजाज बनकर निकले कि किसी गैर मर्द बात करें लेकिन जरूरत के तहत बात करें। शरीयत ने हमें बाजार जाने का भी हुक्म दिया, फरमाया कि अगर कोई तुम्हारे घर में ना हो तो तुम बापर्दा होकर, जो उसूल कायद है, जो उसूल ज़वाबित शरीयत ने बताया, शरीयत की हुदूद में रहकर आप बाजार जा सकती हैं। आप इस कदर जाएं ताकि किसी गैर मर्द की नजर ना आप पर पड़ सके। अज़वाज मुतहरात के बारे में आता है कि वो अगर किसी खाली वक्त बैठी हुई है और सहन आंगन में खुली जानिब बैठकर नहीं बैठती, खुली जानिब चेहरा करके नहीं बैठती। क्यों? क्यों? अगर हम बैठेंगे तो किसी गैर मर्द की नजर हम पर पड़ जाएगी। मुमकिन है किसी गैर मर्द की नजर हम पर पड़ जाएगी तो गुनाह हमको होगा, क्योंकि हमने अपनी हिफाजत नहीं की। हमें चाहिए कि हमें खुद अपनी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए।